آقا و مولا حضور علیہ السلام اپنے گھر حجرہ اقدس کی طرف نہ تشریف لے کے آ رہے، رستے دے اندر آقا و مولا حضور علیہ السلام کی ایک گھوڑے کے اوپر نگاہ پڑی، گھوڑا بڑا سونا سی، تے آقا و مولا حضور علیہ السلام نے وہ گھوڑا پسند آ گیا، اور او عرابی بدھو او دا مالک سی گھوڑے دا، او نہ رسی پکڑ کے اس طرح کھڑا سی گھوڑے دی، جدو آقا و مولا حضور علیہ السلام نے پسند آیا نا جی گھوڑا، حضور نے فرمایا کہ گھوڑا بیچنا ہے، عرض کی کہ حضور بالکل بیچنا ہے، حضور نے فرمایا کہ کتنی قیمت ہے، ملک یہ کہ قیمت مانگ دے ہو، اس نے پھر کوئی قیمت دسی ہونی ہے جتنے بھی درم دینار ہے سن۔ اب ہوا کیا کہ وہ سودا جو ہے نا آقا و مولا حضور علیہ السلام اور اس بدھو عرابی دے درمیان طے پا گیا، تو عرابی بھی کلا سی، تو آقا و مولا حضور علیہ السلام امام الانبیاء جلوہ گر دونوں کے میدان سودا طے پا گیا، جناب اتنی قیمت ہوئے گی۔ آقا و مولا نے فرمایا کہ میں بھی اپنے گھر جاتا ہوں، اس کی قیمت لے کر آتا ہوں، آپ کو قیمت اس کی ادا کروں گا، گھوڑا میں لے جاؤں گا۔ اب کچھ دیر کے بعد آقا و مولا حضور علیہ السلام جدو قیمت لے کے واپس لوٹے نا جی، اتنی دیر کسی بندے نے اس عرابی نو بدھو نو اور بڑا زیادہ قیمت لا دیتی، مل پا دیتا گھوڑے دا زیادہ۔ جدو آقا و مولا حضور علیہ السلام اور رقم لے کر آئے، حضور نے فرمایا جی یہ رقم لیں اور گھوڑا دیں، تے عرابی اور بدنیت سی ہائی شیطان دا پجاری سی، اب وہ کہنے لگا جناب میرا تو آپ کے ساتھ سودا ہوا ہی کوئی نہیں۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا، حضور نے فرمایا نہیں میں نے خود آپ کے ساتھ اس کا سودا فرمایا ہے، آپ اب سودا دونوں کا ہوا تھا تنہائی میں، آقا و مولا نے فرمایا کہ نہیں یہ آپ قیمت لیں، میں نے خود آپ کے ساتھ سودا فرمایا، یہ قیمت طے پائی اور گھوڑا آپ مجھے دیں۔ آگے سے کہنے لگا نہیں جناب میری تو آپ کے ساتھ بات ہی کوئی نہیں اس متعلق۔ اب اس نے ایک تماشا نماز برپا کر دیا، پتہ نا کوئی گل ہو جائے، کوئی تنازع بن جائے، پورا محلہ علاقہ جمع ہو جاتا ہے، اور لوگ جمع ہو گئے، کافر بھی انہوں نے سردار بھی آئی اور تماش بین سن سارے بندے جمع ہو گئے۔ اب نا اس بندے نے ایک بات کر دی ہے، وہ بڑا شاطر سی وہ بدھو، اور کہنے لگا جناب دنیا دے اندر بندے آگے نا کافی بندے انہوں ایک اور چڑھا ہو گیا، کہنے لگا جناب دنیا دے اندر کوئی ایک شخص اگر ایک گواہی دے دینا کہ آپ نے سودا فرمایا ہے، اے لوگوں دے سامنے گل ہوگی میں قیمت لے کے گھوڑا تھوڑے حوالے کر دوں گا۔ میں کیا کاش اور بدھو عرابی ایک گل کرتا نا کہ اگر لوگوں کے سامنے یہ گھوڑا گواہی دے دے، اگر وہ ایک گل کرتا نا یہ حضور یہ گھوڑا گواہی دے دے، علماء کرام تشریف فرما خدا کی قسم اس گھوڑے نے حضور کی عزت کے لیے بول پڑنا تھا۔ بتاؤ جی قاضی اعظم مالکی صاحب نے شفا شریف میں لکھا، اے لوگ کہتے ہیں مولوی تسی میلاد کیوں پڑھتے ہو؟ میں کیا شکاری کے سامنے اور بھیڑیے نے گھنے جنگل کے اندر حضور علیہ السلام کا میلاد پڑھا کہ نہ پڑھا؟ ہرنی شکار ہو کے آئی شکاری دے سامنے جالے دے اندر بند سی، پھر آقا و مولا کو دیکھ کر درود و سلام کے نذرانے اس نے بھیجے بھی اور درود و سلام کے اس نے فضائل بیان کیے کہ نہ کیے، اور وہ درخت جو آقا و مولا کو دیکھ کے جھک کر حضور کے اوپر درود و پاک سلام کے نذرانے بھیجے کہ نہ بھیجے۔ پھر بتاؤ جی اور ویڑا جس نے بندہ سوار ہویا اس نے بھی آقا و مولا کی تشریف آوری کی اس نے ضمانت دی کہ نہ دی، اور پھر وہ پتھر پاگل اونٹ نے بھی آقا و مولا کا چمکتا ہوا دوار چہرہ دیکھ کر حضور کی ختم نبوت کی گواہی دی کہ نہ دی، اور وہ پتھر جو ابو جہل کی مٹھی کے اندر تھا جب حضور کا چمکتا ہوا دوار چہرہ دیکھا، بتاؤ جی اس پتھر نے بھی آقا و مولا کی رسالت کی گواہی دی کہ نہ دی۔ تو گھوڑے نے کیوں نہیں بولنا سی؟ گھوڑے نے بولنا سی، لیکن وہ بندہ بڑا سیانا سی شاطر، اور کہنے لگا جناب نہیں کوئی ایک شخص دنیا کے اندر یہ گواہی دے دینا کہ آپ نے سودا فرمایا ہے تو میں مان جاؤں گا۔ اب گواہی دے گا کون؟ کسی کافر نے تو دینی نہیں تھی، اب تو بچ گئے روئے عرش پہ صرف اور صرف صحابہ، اور صحابہ کون ہیں کہ جنہوں نے دین حاصل کیا تو دنیا کے مدرسے سے نہیں بلکہ مکتب نبوت محمدیہ سے، جنہوں نے کسی مفتی سے، عالم سے، شیخ الحدیث سے اور جناب کسی پیر صاحب سے دین نہیں پڑھا، جنہوں نے دین پڑھا تو نبیوں کی امام الانبیاء سے، جن کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے آقا و مولا، جن کا عقیدہ بنانے والے آقا و مولا، اور جن کی براہ راست تربیت فرمانے والے آقا و مولا۔ دسو جی قیامت تک صحابہ جتنا دین کسی نے سمجھ نہیں آ سکتا، صحابہ نے جو شریعت پڑھی جو سمجھی قیامت تک
کسی بندے نو اور شریعت دے قاعدے سمجھ نہیں آ سکتے، اور صحابہ نے تے دین پڑھایا آقا و مولا نے، ٹھیک ہے؟ تو پھر دسو جی اس بندے نے گل کی تھی اور کہنے لگے جناب جو شریعت آپ لے کر آئے، شریعت محمدی کے تحت آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ کوئی تنازع بن جائے، کوئی بات بن جائے تو پھر موقع کا گواہ پیش کیا جائے، اور کہنے لگا جناب جو دین تسی لے کے آئے، پھر لے کے آؤ موقع کا گواہ میں گھوڑا دانو دے دوں گا۔ اب حضرت خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں آقا و مولا کے، آپ کا نا وہاں سے گزر ہوا، تو جب گزر ہوا دیکھا تماشا نماز برپایا لوگ جمع، آپ نے کسی بندے تو پوچھا، آپ نے پوچھا اے کیوں لوگ جمع نے تو کی تنازع گل کی بن گئی، اور بندہ کہنے لگا جناب مسئلہ یہ ہے کہ آقا و مولا فرما رہے ہیں کہ میں نے سودا فرمایا ہے۔ اے عرابی بدو اے منکر ہو گیا، اے کہندہ جناب توڑا میرے نال سودا ہویا کی نہیں، اے مشروط کر گیا، اس لئے شرط رکھیے کہ کوئی بندہ ایک گواہی دے دے نا کہ حضور نے سودا فرمایا تو میں آپ کو گھوڑا جون سے وہ دے دوں گا۔ اب بتاؤ جی شریعت کے اندر کتنے سخت شرائطیں گواہ کا، تزکیہ تو شہود ہونا ضروری، موقع کے اوپر بانفس نفیس خود موجود ہونا ضروری، آنکھوں کا دیکھا ہونا ضروری، کانوں کا سنا ہونا ضروری، اتنی سخت شرائطیں گواہ کی۔ اور پھر بتاؤ کہ صحابی رسول کو گواہ کی شرائط نہیں پتا تھی، جنہوں نے دین آقا و مولا حضور علیہ السلام سے شریعت کے قاعدے آقا و مولا حضور علیہ السلام سے پڑھے ہوں۔ ہم نے کہا لیکن وہ قاعدے اپنی طرف، اب بہت آگئی عزت رسول کی، ایجے میں تمہید بندی اور توجہ، اب بات آگئی ایک طرف شریعت کا قاعدہ ہے جو آقا و مولا نے خود پڑھایا، دوسری طرف قول مصطفیٰ عزت رسول کی بات آگئی۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا نا کہ بندے کے اندر کوئی گواہی دے، سنو جی پھر آپ کا عشق جو بندے آ گیا، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، میں صحابی رسول خزیمہ رب کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے گھوڑے کا سودا فرمایا ہے۔ کہنا میں فرمان لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں، پھر گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے سودا فرمایا ہے، پھر گواہی دی۔ دسو جی سنے آتے نہیں، ویکھے آتے نہیں، موقع تے موجود تے نہیں، لیکن اے ہے وہ محبت انہے واہ جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑے دلیر ہوتی۔ پھر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا و مولا نے سودا فرمایا ہے۔ جب گواہی دے دی نا تو آپ کی گواہی آقا و مولا نے قبول بھی فرمائی اور پسند بھی فرمائی۔ آپ کی انہے واہ گواہی حضور کے رب نے قبول بھی فرمائی اور پسند بھی فرمائی۔ اب کیا ہوا، قیمت ادا ہوئی، گھوڑا حضور کی ملکیت میں آیا۔ اب آقا و مولا آگے آگے تشریف لے کے جا رہے، تو پیچھے منظر کی سی حضرت خزیمہ انہا بھی گواہی دیتی ماں برائے عدالت، کہ آپ گھوڑے دی رسی پکڑ کے نہ پیچھے پیچھے چل دے جاتے۔ اے جی محبت انہے باپ اگے مقام تے جا کے نہ آقا و مولا ٹھہر گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، حضور نے جواب طلبی لے لی، دسو جی مقدمہ ہوئے جج دے کول، اور جج کہوے جی صبح آ جانا ہے میری عدالت تے میں تہاڈا فیصلہ کروں گا، ادھا خون بندے دا خشک ہو جاتا ہے۔ میں کہا ہون عدالت ہے امام الانبیاء کی، جواب طلبی کر لی امام الانبیاء نے، آقا و مولا نے ان کو بلایا، فرمایا رستے میں ٹھہر گئے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ نے گواہی کس طرح دی ہے؟ ظاہری بات ہے نہ آپ نے دیکھا نہ آپ نے سنا نہ کسی موقع تو موجود سو۔ آقا و مولا نے فرمایا کہ آپ نے گواہی کس طرح دے دی؟ تو جب آقا و مولا نے جواب پوچھا نا تو آپ صحابی رسول رو پڑے، تو اس طرح نہ ہاتھ جوڑے، تو رو کے پتہ کیا عرض کی، یا رسول اللہ مانا میں نے آپ کو سودا فرماتے دیکھا نہیں، یا رسول اللہ میں نے یہ بھی مانا کہ میں نے آپ کو سودا فرماتے سنا نہیں، یا رسول اللہ یہ بھی مانا کہ میں موقع کے اوپر موجود نہیں۔ لیکن گل سنو پھر عاشق دی بولی کی ہے جنہوں نے شریعت پڑھی حضور تو اگے گل کی تھی، یا رسول اللہ لیکن ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا۔ کیوں جی رب کو کسی نے دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا۔ صحابی کی بولی ہے، یا رسول اللہ وہ تو آپ نے فرمایا کہ رب خالق حقیقی ہے، اس کی عبادت کرنی ہم نے مانا۔ فرمایا حضور آپ نے کہ رب کے آگے جھکنا ہم جھکے، فرمایا آپ نے رب کے آگے سجدے ہم نے کیے۔ یا رسول اللہ جنت دیکھی نہیں، دودھ و شہد کی نہروں کا نظارہ دیکھا نہیں، فرمایا آپ نے ہم نے مانا میدان حشر برپا ہوگا، فرمایا آپ نے ہم نے مانا۔ یا رسول اللہ بات اتنی مانا کہ گھوڑے کا سودا فرماتے دیکھا نہیں سنا نہیں، لیکن یہ کائنات غٹ
حضور آپ نے جو فرما دیا گھوڑے کا سودا فرمایا تو گھوڑے کا سودا فرمایا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. پھر چاسائی کے نائے جی کیسے اپنے وہاں محبت میں کیا پوچھ کے نہیں ہوتی. عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جو فرما دیا جہاں بات ختم ہے کائنات فنا ہو جائے آسمان پھٹ جائے آپ نے جو فرما دیا بس فرما دیا بس. پھر یہاں میں شریعت قاعدے کی بھی وضاحت کرتا جاؤں. شریعت کا قاعدہ قیامت تک بدل نہیں سکتا اور شریعت کا قاعدہ یہی ہے کہ کم سے کم 2 مرد گواہ. کلہ بندہ قسمہ چکے جو کچھ مرضی کرے اس کی گواہی نہیں, کم سے کم 2 مرد گواہ نہیں ہے تو 1 مرد 2 عورتیں. لیکن عجب بات ہے اکیلے صحابی رسول ہیں گواہی دے رہے ہیں رب بھی قبول فرما رہا رب کے حضور بھی قبول فرما رہے. میں کیا شریعت کا قاعدہ بدلا نہیں, شریعت کا قاعدہ تو 2 مرد گواہ کا ہی ہے. لیکن جب حضور کے ساتھ انواع محبت کی نا تو پھر بتائیں جی ہم آپ سے سوال پوچھتے جی کس طرح ممکن ہے اکیلے بندے کی گواہی ہے. شریعت کا قاعدہ کہتا 2 گواہ. پھر گواہی قبول کس طرح ہوئی؟ شاعر کہتا کہ فلسفیوں سے جو راز کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے جو بات کھل نہ سکی عطا کر کے رکھ دیا کالی کملی والے نے ایک اشارے سے. اس دفعہ جواب سنو جی حضور نے ایک اشارہ فرمایا. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اب یہ خزیمہ اکیلے بھی کھڑے ہو کے گواہی دے گا نا تو اس اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر مانی جائے گی. میں کہا اے وہ گل ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں بھی رنگیں دے محمد.